اذکر راس اور دکھائی نہیں دیتا. لہذا ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو کافر ہیں. یہ دو گروہ تو گویا قدیم سے چلے آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ دو گروہ تھے، ایمان والے اور جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ماننا ہی نہیں. اب حضرت نوح 9.5 صدیاں سمجھاتے ہیں، اب کتنے گویا 100 دفعہ کتنے ہزار دفعہ ایک ایک کو سمجھا لیا ہوگا. جن رات لگے ہوئے تھے اس کام میں، وہ اکتا جاتے ہوئے، ان کو دھکے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، سنا لیا، کان پک گئے ہمارے، پھر بھی سنائے جاتے ہیں. بڑی استقامت ہے حضرت نوح میں. یہ تو ہے کافر. یہ دونوں گویا حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک دونوں باقی رہے. ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا ختم نبوت کے بعد. یہ تیسرا گروہ شیطان نے پیدا کیا کہ آئندہ نبی تو آنا نہیں، مزے آ گئے میرے، اب بھٹکاؤں گا انہیں. اس میں یہ تیسرا گروہ کام کرتا ہے، اس کا ذکر کیا. وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، من کے مطلب سے، لوگوں میں سے یعنی بعض، اس من کے مطلب بعض کے ہوتے، بعض لوگ. من یقول، وہ ہے جو کہتے ہیں، من یقول وہ ہے جو کہتے ہیں. تو من کے معنی وہ جو، دو معنی وہ اور جو، وہ جو کہتے ہیں. تو بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے. وما ہم بمومن، حالانکہ بالکل مومن نہیں ہے، جھوٹ بولتے. یہ تیسرا گروپ جو ہے نا، یہ تیسرا گروپ وہ امت کی قسمت میں تھا. وما ہم بمومن، یہ مومن نہیں ہے اور صرف مفادات کا چکر ہے. یہ مفادات کے چکر میں یہ ہے جیسے قادیانی ہمیں گھستے ہیں کہ جی آپ حنفی ہیں، ہم احمدی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. آپ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم غلام کو مانتے ہیں. یہ عوام میں یہ تعصب ہوتے جو نہیں بیچارے جانتے. اور فرق نہیں ہے ہم میں، اتنا ہی فرق ہے کہ تم حنفی ہو، ہم احمدی ہیں. یہ ہے منافقت، جھوٹ بولتے ہیں. ہم ابو حنیفہ کو امام مانتے کیا بنا، نبی مانتے ہیں کیا؟ ہم تو ابو حنیفہ کو صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں مانتے. صحابہ جو وسلم کی صحبت میں رہے. ابو حنیفہ تابعی تھا. ابو حنیفہ کو تو ہم ایک فقیہ امام مانتے ہیں، فقیہ جس نے صحابہ سے لیا سب کچھ اور آگے مسائل امت تک فتوے دیے. یہ ہے ابو حنیفہ کا مقام. اس کا فتویٰ بڑا صحیح ہے، کیونکہ صحابہ جو کچھ بتائیں گے حدیث سے، اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں سب لوگ نہیں جان سکتے اپنے مسائل. ان کے بعد امام مالک آئے، امام شافعی، امام اور ہزاروں فقیہ تھے، اپنا بڑا فتویٰ دیتے تھے. ان چار کا فتویٰ قبول کر لیا اللہ نے. اور کیا دلیل اللہ کی قبول کرنے کی کہ امت اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں تھی. امت نے ان چاروں کے فتوے کو اپنایا، 5واں نہیں آنے دیا. اور 5ویں ایک گویا اپنا تھے کیا بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. 5ویں صدی تک یا دوسری تیسری صدی تک ان کی فقہ چلتی رہی. ہاں جی، اسحاق بن راہویہ، ہاں جی، وہ 5ویں امام تھے، لیکن اس کے بعد فقہ ختم ہو گئی، ان کی نہیں چلی. مشورہ نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ چلا معاملہ. سب تمام آئمہ فتویٰ دیتے تھے، دوسروں کا فتویٰ آگے نہیں چلا، ان کا فتویٰ چل پڑا، قبول ہو گیا چاروں کا. ہاں، امام ابو حنیفہ پہلے ہے، پھر امام مالک ہے، امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام بن حنبل ہے. بس یہ 4 امام. اب کہتے ہیں جی 4 ہی کیوں؟ تو 5ویں تم لے آؤ. آئے 5واں، کون انکار کرتے رہے؟ آئے 5واں، آ ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا. جو آئے گا بھٹک جائے گا. ہم نے نہیں 4 کیے، 4 اللہ کی طرف سے. لیکن جب کوئی آیا بھی ہے فقیہ اور اس نے غلط فرض تو ویسے مٹ گیا، ورنہ فتویٰ اس کی زندگی تک ہی رہا.
اور کہتے ہیں جی جہاد کا دروازہ بند ہو گیا. جہاد کا دروازہ نہیں بند ہوا. اب تمہارے فتوے امت نہ قبول کرے کوئی کیا کرے؟ جہاد تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دین میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے منافق. نہیں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی ایمان والوں کو بھی. دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں مان لے گا. اور یہ دھوکہ ان کا دینا جو چلے گا آخرت تک، قیامت تک. قیامت کے دن ان کو نور مل جائے گا. پل پر جانے کی اجازت بھی مل جائے گی اور نور بھی مزے ہو جائیں گے. چل گیا داؤ ہمارا. جب پل پر چل پڑیں گے تو ان کا نور بھگ کر کے بجھ جائے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ پھر آواز دیں گے ایمان والوں کو، ہمیں بھی ساتھ لیے جانا قیامت میں. دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی ساتھ لیے جانا، دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. آواز آئے گی کہ تم ان کو کیا ضرورت ہے پکارنے کی، تم پیچھے نور اور لے لو، اور نور لے لو، مل جائے گا. یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے ان کو، یعنی ایمان والوں کو. حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا مگر اپنے ہی کو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں انہیں کہ دھوکہ تو ہم خود کھا رہے ہیں. وہ تو دھوکے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب شہادہ ہے، وہ تمہارے منافقت پر واضح مطلع کر دیتا ہے ایمان والوں. کیسے دھوکہ دو گے؟ دھوکہ تم خود کھا رہے ہیں. اب اس دھوکے کا انجام معلوم ہوگا. یہ بھگ سے بجھ گیا، اور ہر ایک کا نور ایسے جیسے ایک گاڑی دوسری گاڑی کی روشنی میں نہیں جا سکتی. ہر گاڑی کی اپنی روشنی ہے، ایسے میں ہر شخص کا اپنا نور ہے بس. اور دوسرے کا نور کام نہیں دیتا. تو کسی کا نور بہت تیز ہوگا، کسی کا کم ہوگا، یہ بھی ہوگا. ان کو ملے گا تو بہت تیز بجھ گیا. کہیں پیچھے نور پیچھے ہٹیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا. پھر وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار آ جائے گی سامنے. وہ دیوار کھڑی ہو گئی تو اس میں دروازہ ہے. دروازے کے ادھر آگ بڑھ کر ادھر یہ ہے، اور پرلی طرف رحمت ہی رحمت ہے. دوسری طرف ادھر آگ بڑھ کر رہی ہے. اب دروازے میں کے قریب کیسے جائیں؟ یہ آخر جہنم میں گر جائیں گے. یہ ہے ان کا دھوکے کا نتیجہ. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. آج بھی منافقین ہے، اور ساری حکومت منافقین پر تو مشتمل ہے. اور رحمان ملک کیا ہے؟ اس سے بڑا عظیم رہی ہے اور منافق ہے. تو ہم کر رہے ہیں اپنا، کیونکہ ہمیں ایمان کی وہ رمق نہیں رہی جس سے ہم اپنے دشمنوں کو پہچان لیں. اور وہ اوپر بھی سارے منافق ہی ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. اور یوں کہیں کہ آج جو منافق نہیں ہے وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا. لیڈر بننا منافق کا کام. زمانہ وہ آ گیا کیونکہ طرز حکومت امریکہ کا منافقوں کا. یہودی سب سے بڑے منافق ہیں ہمیں، اور یہ بھی یہود تھے جو منافقت کرتے تھے. منافقت ان کی گھٹی میں پڑی ہے، انہی کے شاگرد ہم ہیں. آگے سارے نظام تعلیم پورا ان کا، نظام تربیت پورا ان کا ہے. تو وہاں سے منافق نہیں نکلیں گے تو اور کا مومن نکلیں گے. یہ منافق یہ جو کھا گئے ملک کو اس مقام تک پہنچا ہے. اپنی تجوریاں بھر لی، باہر خزانے جمع کر دیے، ملک برباد ہو رہا ہے. اس لیے منافق ایمان والوں کے نہیں بنتے. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ذات کو. انفسہم تمہارا یا شعور اور شعور نہیں رکھتے، نہیں جانتے اس بات کو. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے، بس دھوکے میں رکھنا ہے، وعدے کرنے جھوٹے. ہاں جی. اور بول دینے کے وقت بننا ہے بڑا مخلص، بڑے نیک سالے. ان کے میلے کچہرے بچوں کو آ کے اٹھا لیں گے گود میں. وہ کہیں ہو چودھری صاحب آپ کے کپڑے خراب، وہ کوئی بات نہیں، بڑا پیارا ہے بس. ہاں اب اس وقت تک پیارے جب تک وہ نہیں وہ کامیاب ہوئے پھر نہیں دکھائی دیں گے آپ کو بس. ہاں جی. اب آپ جائیں گے کون ہے، کہاں سے آیا، چل نکل بات. اب یہ ہوگا. ہاں جی. اس لیے یہ ہے کہ دھوکہ
ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو فزادہم اللہ مرضا، اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. زادہم بڑھا دی انہیں اللہ نے بیماری، ان کی بیماری بڑھا دی. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا منافقت اور بڑھتی. تو اب بھی ایسے ہی ہے، جیسے مفادات کا معاملہ بڑھتا ہے ایسے ان کی منافقت بڑھتی جاتی ہے. یہ بیماری بڑھ گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے تھے. ایمان نہیں تھا ان میں اور پھر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. اخلاص نہیں تھا پھر اخلاص کا دعویٰ کرتے تھے. جھوٹے تھے پلے درجے کے، سچ بولنا نہیں آتا تھا پھر سچے سمجھتے اپنا کو سچا قرار دیتے. جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے جھوٹ کہہ کے کہا کہ ہم مومن، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ عذاب علیم ہے اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنا کا بما، اس وجہ سے کانوا سے یکذبون، جھوٹ بولتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. تو فساد ہی تو کر رہے ہیں سارا، زمین میں فساد نہ کرو. اگر آپ نے دائرے میں صحیح چلے اور عدالت انصاف کرے، عدالت کو انصاف نہیں کرنے دینا. اگر انصاف کرتی ہے تو ماننا نہیں. تو ظاہر فساد نہیں تو اور کیا ہے، فساد تو مچے گا. اب پورے پاکستان میں فساد کس نے مچایا؟ یہ فساد کہ 10 گز علماء ہے. تو کرپشن جتنی ہوتی ہے اس میں کسی عالم کا نام بھی آیا؟ کبھی بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں کرپشن میں، اس میں کوئی عالم بھی تو شامل ہو. اب جتنے قتل عام ہوتے ہیں، رحمان جدی سے وہ لشکر جنگی نے قبول کر لی ذمہ داری. ارے بالکل جھوٹ ہوتا ہے، اور کبھی نہیں پھر پولیس نے اس کا نوٹس لیا، وہ اس نے کہہ دیا کیونکہ وہ پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ جھوٹ بول کے فساد جو پھیلایا، پھر بلا کے امریکہ کو جو فساد کروایا ہے، اس سے بڑے فساد اور کیا ہوگا. میرے کہتے ہیں فساد نہ کرو زمین میں. قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ہو جائے، اچھے تعلقات ہو جائے، تجارت ہو جائے اور ملک خوشحال ہو جائے. ملک کو خوشحال بنانے کے لیے وہ خوشحال بناتے بناتے بیڑا غرق کر دیا. امریکہ سے کر دیے خوشحال بنانے کے لیے، وہ کھا پی لیے، ذمے ہوتے گئے. امریکہ کو بلا لیا اور بلا کے دی اب ملک خوشحال ہو جائے گا. وہ مشرف کی پہلی تقریر کہ ہم نے بھارت کو 50 سال پیچھے چھوڑ دیا امریکہ کے قبول کر کے پیشکش، کہ مجھے 3 اڈے دے دو، بس 3 اڈے دے دو، باقی میں نے تم جانو تمہارا کام. ٹھیک ہے جی، 3 اڈے دے دیے. اب اس نے کہا میں اڈوں کا میں کیا کروں، تم ساتھ ہو گئے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساتھ ہو لیے. اس نے کہا تھا ملک کے قرضے اتر جائیں گے اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور ملک خوشحال ہو جائے گا. بھارت کو بھارت قبول کرنا چاہتا ہوں، پہلے قبول کر لیں اس کی پیشکش. بھارت تیار بیٹھا تھا، ہم نے 50 سال پیچھے بھارت کو، تو بھارت 100 سال تم سے آگے چلا گیا اور تم 2 صدی پیچھے چلے گئے. حال ہی کوئی نہیں تمہارا. یہ ہے فساد. جس کو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ملک کو خوشحال بنا رہے ہیں. تو جو پہلے بجلی مہنگی کی، بیچ دی باہر، بجلی اس لیے باہر بیچی کہ ملک ترقی نہ کر سکے. بے نظیر بیچ گئی تھی باہر. اور وہ نیب جو ہے ان کا وہ ادارہ محتسب، اسی کے ایک مضمون آیا تھا کہ 4 کھرب رشوت لی بے نظیر نے، 4 کھرب رشوت بیچنے پر بجلی تھی. اور ان سے معاہدہ یہ کہ تم سے 8.25 ہم خریدیں گے. کیوں وہ کوئی وہ اپنے بھتیجے بھانتے لگتے تھے، ان کو اتنی رعایت دینی کہ تم سے 8.25 خریدیں گے، کیونکہ ان سے 4 کھرب بیچ گئی تھی. اب امت قوم مصیبت میں ہے، بل وصول کر کے کھا جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے نہیں آگے وہ بجلی بند کر دیتے ہیں. اصلاح ہو رہی ہے. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ ہے جو ملک کا بیڑا غرق کر دے، یہ اصلاح ہے. افغانستان اجاڑ کے رکھ دیا، اصلاح کر رہے ہیں. امن، اصل میں ہم نے افغانستان میں امن قائم کرنا ہے. وہاں ماشاء اللہ ان کے لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتر گئے،
شہروں کے شہر اجاڑ دیے اور یہ وہاں امن قائم کرنا آیا تھا امریکہ. تو فساد کب تھا جس کو تو امن قائم کرنے آیا تھا؟ یہ ہے انما نحن مصلحون. الا سنو، الا سنو، انہم یہ لوگ ہم المفسدون، یہی فسادی ہے، سارا فساد ان کا ہے. منافقین کا خاتمہ ہو جائے، ملک سے فساد، دنیا سے فساد، روئے زمین سے فساد مٹ جائے. اور ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں کہ ہم فساد ہم کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں تو امن کرنا، امریکہ کہتا میں امن کرنے نکلا تھا، وہ عراق میں کر دیا امن قائم، اور افغانستان رہتا ہے، پھر میں پاکستان میں امن قائم کر دوں گا. یہ ہے امن کا. اس سے پہلے فلسطین میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، یہ بھی انہی کا امن قائم کیا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے انہیں ان سے کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، آمنو کے معنی وہ ایمان لائے، آمنو کے معنی تم ایمان لاؤ. یہ ہے آمنو تم ایمان لاؤ. اگر آمن میم کی ضرورت ہوتی پھر وہ ایمان لائے. تو ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لاؤ. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایمان کو صحابہ کے ایمان سے تشبیہ دی کہ ایمان وہ ہے جو صحابہ لائے، اس کے مطابق ہوا ایمان قبول ورنہ نہیں. تو ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، انؤمن آ کے منع کیا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، جیسا کہ کما، جیسا کہ آمنا، جیسے ایمان لائے صفحاء بوقوف، جو بے وقوف ہے یہ تو نہ نہ پتا، بس جی ماننا ہے، جی بس ماننا ہے، بس ہر بات ماننے چلی جانی ہے، کچھ نہ اعتراض کرے آگے سے نہ کچھ ہے، جو وہ کہتے بس ماننا ہے، ایسا ایمان. یہ تو یہ سارے بھی آئے ہیں مکے سے بے وقوفوں کا ٹولہ، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، زبیر ہے، یہ طلحہ ہے، یہ بے وقوف ہے. یہ ہمارے یہاں کے انصار کہ وہ اوس اور خرج وہ بھی ایمان لے آئے. بے وقوف اتنا ہم تو تورات کو پڑھنے والے بڑے عقل مند علماء سمجھدار، ہم بھی ہم دانشور ہیں اور مفکرین، ہم ان جیسے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے بے وقوفوں کی طرح. انؤمن کما آمن السفہاء، یا ہم ایمان لے آئے جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف. الا سنو، انہم یقیناً یہ ہم السفہاء یہی بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں کہ بے وقوف ہم ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زرداری ہو یا گیلانی ہو یا کوئی ہو، حقیقت میں پرلے درجے کے بے وقوف ہے. انہیں انجام کا پتہ نہیں ہے، اپنے ہونا کیا ہے یہ نہیں پتا. بس چلے جا رہے وہ اقتدار کی مستی میں چلے جا رہے، بے وقوف یہی ہے، لیکن جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یہ ان کا طریقہ تھا. جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہم تو مومن ہیں پکے. وہ اعظم طارق سے بے نظیر ملی، کہنے لگی میں پکی سنی حنفی ہوں، پکی سنی حنفی. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے محل پر تو پنجہ لگا ہوا ہے، یہ وہ جو بلاول ہاؤس ہے اس پر پنجہ لگا ہوا ہے شیعہ کا. کہا تو زرداری کا ہے وہ محل، میرا نہیں ہے. تو اس کو زرداری سے تیری شادی کیسے ہو گئی؟ پکی سنی حنفی کی ہے، وہ کافر ہے شیعہ. تو یہ تنگ نظری ہے، تنگ نظری سنی کا آندولن ہے، سنی حنفی کیسی ہوگی؟ یہ تو تنگ نظری ہے. یہ کہ جب تم ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں من ہم مومن ہے پکے سنی حنفی ہے. یہ بھی کہتے ہیں مرزائی بھی. اتنا سا فرق ہے کہ تم حنفی ہو تو ہم احمدی ہیں، ویسے ہم بھی سنی ہیں. بس بہت جگہ پر جہاں علم نہیں وہاں یہ دھوکہ دیتے ہیں، سندھ میں بہت زیادہ. لیکن عجیب بات ہے ایک بھی سندھی آج تک مرزائی نہیں. وہاں ان کی بڑی اسٹیٹ لمبی، ان کو انگریز کی دی ہوئی جاگیریں
بڑی بڑی جاگیریں، کئی کئی اسٹیشن آتے ہیں ان ایک کی جاگیر مرزائیوں کی، یہ اور یہ کہ اس کے باوجود کوئی ایک بھی، اور ایسے ہی ایک بھی بنگالی مرزائی نہیں ہوا، اور اس میں بلکہ وہ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مرزائی نہیں ہوا، بڑی نے کوششیں کی ہیں، اور پٹھانوں نے اور قبائلی نا قسمت میں ہے، جتنے مرزا سب پنجابی، یہ پنجاب کی قسمت میں ہے کہ مرزائیت کو قبول کریں، یہ ہے کہ یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمن اذا خرجا شیاطینہم، جب وہ گراسمین وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ ہلری آ جاتی ہے تو کہتے تمہارے ہی طالب ہیں، ادھر تو ہم مذاق کرتے ہیں، ہاں کرو ڈرون حملے، ادھر ہم کہ نہیں روک دیے جی روک دیے، ہم نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے ڈرون حملے، وہ ہو رہے ہیں، امریکہ کہتا ہے ہمیں رعایت دے دی پاکستان میں، خود کہتا ہے